السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سونیا ستی۔ ناظرین، ویسے تو کافی سردی ہے، سرد موسم ہے، لیکن سیاسی ٹیمپریچر کافی ہائی ہے۔ پاکستانی سیاست میں اس وقت سب سے زیادہ جس چیز پر بات ہو رہی ہے، بڑی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، وہ ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کو لے کر کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، پھر ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ ہے، ان پر جو کیسز ہیں وہ کہیں ختم ہونے جا رہے ہیں، یا پھر نواز شریف کی یا شہباز شریف صاحب کی پس پردہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے اداروں کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ یہ تواتر سے بیانات سامنے آ رہے ہیں پی ایم ایل این کی قیادت کی جانب سے، اور پھر بڑے دھڑلے کے ساتھ پورا ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ ایک تو اداروں کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے، اور دوسرا اس طرح سے پریٹینڈ کیا جا رہا ہے، مجھے تو ان کے بیانات سے ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بن گئے ہیں پرائم منسٹر۔ خیر، یہ سارا معاملہ ہے کیا، اور کیا واقعی نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ کیا واقعی ان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے؟ کیا ان کے اوپر جو ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے؟ حقائق کیا ہیں؟ اور پھر پرائم منسٹر کا یہ بیان سامنے آ جانا کہ نواز شریف صاحب نے سابق وزیر اعظم جو کہ مفرور ہیں، مطلوب ہیں، ان کی سزا کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کی بات ہو رہی ہے، جو کہ قابل قبول نہیں، کچھ اس طرح کے بیانات پرائم منسٹر کے آنا۔ یہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے؟ سارے معاملے پر آج ذرا اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ اب ناظرین، معاملہ یہ کہ آپ لوگ بھی آبزرو کر رہے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پر جو نواز شریف یا شریف فیملی سے جڑے کچھ لوگ ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ایک پورا نیریٹو بنا رہے ہیں، کچھ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، اور کوشش پی ایم ایل این کی پوری یہ ہے کہ اس تاثر کو، اس پرسیپشن کو اتنے مؤثر طریقے سے بیان کیا جائے، اتنے مؤثر طریقے سے ایک نیریٹو بنایا جائے کہ جھوٹ ہے وہ بھی سچ لگنے لگے، اور پھر عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قانون کے ذریعے کچے ہیں، وہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیں، حالیہ ان کی ایک اسٹیٹمنٹ جس کا میں نے ذکر بھی کیا، وہ اب کوئی اس پورے نیریٹو کے بعد کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیں جس سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں کچھ بدگمانیاں پیدا ہو جائیں یا معاملات خراب ہو جائیں، اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پوری ایک پلاننگ کی جا رہی ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ پورا ایک جال بچھایا جا رہا ہے۔ اب ذرا آتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں یا نہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے جس پر سب کی نظریں ہیں، اور ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ کیا واقعی نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں۔ تو اب مسئلہ ناظرین یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے کچھ پرابلمز ہیں برطانیہ میں، ان کے ویزے کے اصول کے حوالے سے پہلے بھی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ریجیکشن ہو چکی ہے، اور اگر لندن سے ٹریبونل نے ظاہر ان کی اپیل اگر خارج ہو جاتی ہے تو نواز شریف کے پاس وطن واپسی کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ان کے پاس ہے نہیں، اور انہوں نے وطن واپس آنا ہی آنا ہے۔ اب ان کی وطن واپسی سے پہلے اگر ان کی اپیل وہاں پر خارج ہو جاتی ہے، بالفرض ہو جاتی ہے خارج، تو پھر انہوں نے چونکہ ہر صورت وطن واپس آنا ہی ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، اور بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور پورا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ وہ آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، دسمبر میں آ رہے ہیں، جنوری میں آ رہے ہیں، جب وہ آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اب ناظرین، اس وقت معاملہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی پوری جو لیڈرشپ ہے، خود نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے نواز شریف کی جو ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ ہے وہ ختم کیا جائے، یا یہ معاملہ حل ہو سکے۔ شریف فیملی نے اس حوالے سے کچھ لوگوں کی مدد لینے کی کوشش کی ہے، ظاہر ہر حربہ انہوں نے استعمال کر لیا۔ سابق چیف جسٹس رانا شمیم کو انہوں نے لانچ کیا، پھر آڈیو ویڈیو کیسٹ، پھر سابق چیف جسٹس کو ملائن کرنا، اداروں پر تنقید کرنا، نام لے کر اداروں کو بدنام کرنا، یہ سب حربے انہوں نے استعمال کر لیے ہیں۔ ظاہر ہے کہیں سے بھی انہیں کامیابی نہیں ہوئی، بلکہ ہر حربے میں بری طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ کوئی وہی پرانے جو مفاہمت کی پالیسی ہے، جوڑ توڑ جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ تو نواز شریف نے اپنی قیادت کو لندن سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اس معاملے کے لیے کچھ لوگوں کی مدد لی جائے، یعنی بار ایسوسیشنز، یہ وکلا تنظیمیں ہیں، ان کو انگیج کیا جائے۔ بالکل اسی طریقے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے پر جب انہیں ہٹانے کی بات ہوئی، کوشش ہوئی، تو جس طریقے سے وکلا تنظیموں نے یا بار ایسوسیشنز نے، سیاسی جماعتوں نے مل کر اس ساری صورتحال کا مقابلہ کیا یا ان کو روکا، اسی طریقے سے بالکل ویسے ہی نواز شریف اور مریم نواز کی ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے وکلا تنظیمیں اپنی طاقت استعمال کریں، جیسے میں نے کہا ویسے ہی جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے پر ہوا، اب ان کی مدد لینے کا باقاعدہ طور پر پلان کیا جا رہا ہے، منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اس میں جو سابق چیف جسٹس ہیں افتخار چودھری صاحب، وہ بھی ظاہر کہا جاتا ہے جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، ان کو بھی شامل، اور کچھ ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کی بھی مدد لی جا رہی ہے۔ لیکن مین
جو مدد لی جا رہی ہے وہ لی جا رہی ہے جناب. جو وکلا تنظیمیں ہیں, جو بار ایسوسیشنز ہیں, ان کو, اور پوری طرح سے صورتحال کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کی پچھلے 3 سالوں کی اگر بات کی جائے, مجھے کیوں نکالا کے سفر سے لے کر وہ پاناما کا جب معاملہ ہوا تھا تب سے لے کر اب تک ان کی پوری سٹرگل رہی ہے کہ اداروں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے سیاست کے اندر. سول سپریمیسی کی انہوں نے بات کی, ووٹ کو عزت دو کا ایک پورا بیانیہ, ایک نیریٹو انہوں نے پیش کیا عوام کے سامنے. لیکن ابھی خود ہی جب ہر حربہ فیل ہو گیا تو دوبارہ سے چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, دوبارہ سے دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ جو ہے وہ ہم سے ڈیل کر لو. اب شہباز شریف کے حق میں جو بیانات آ رہے ہیں, خاص کر خاقان عباسی صاحب نے جو بیان دیا کہ ہم شہباز شریف کو لے کر آ رہے ہیں, اس پر بڑی بات ہوئی, بحث شروع ہو گئی کہ جناب جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کی ڈیل ہو گئی ہے اداروں سے, اس لیے نام دیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی, بلکہ یہ ایک میسج بیسیکلی کنوے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے, ان کی لیڈرشپ کی طرف سے, کہ چونکہ شہباز شریف ظاہر ہے ان کو مفاہمت کے حوالے سے جانا جاتا ہے, ان کا نیریٹو ٹوٹلی مختلف ہے نواز شریف اور مریم نواز کے نیریٹو سے. وہ ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں, بلکہ ان کا وہ بیان بھی آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے کہا تھا کہ مفاہمت کے لیے مجھے اپنے بڑے بھائی کے پاؤں تک پکڑنے پڑے تو میں پکڑوں گا. تو یہ ظاہر ہے ان فیملی کے اندر ڈیوائڈ تو ہے. چونکہ شہباز شریف مفاہمت کے حامی ہے تو نون لیگ کی طرف سے شہباز شریف کا نام دے کر اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج کنوے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب پارٹی کی قیادت شہباز شریف سنبھالیں گے, نہ مریم نواز اور نہ ہی نواز شریف, بلکہ قیادت ہم دیں گے شہباز شریف کو. تو مفاہمت کی طرف کوئی ہاتھ بڑھایا جائے, کوئی ڈیل اگر کرنی ہے تو کر لیں. تو یہ جناب سارا معاملہ تھا شہباز شریف کے حق میں جو بیان آیا تھا. اب ناظرین مسئلہ یہ کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں, جو ہی اپیل وہاں سے ان کی خارج ہوگی تو ان کے پاس, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا واپس. یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ وہ صرف پاکستان آ سکیں گے, باقی وہ کہیں نہیں جا سکیں گے. ان کو ٹریول ڈاکیومنٹ دیا جائے گا, اگر ٹریول ڈاکیومنٹ نہیں بھی دیا جاتا تو ان کو ڈی پورٹ کر دیا جائے گا, اور جب ان کو ڈی پورٹ کر دیا جائے گا وہ وطن آئیں گے. تو اس حوالے سے یہاں انگیج کیا جا رہا ہے وکلا تنظیموں کو اور جو بار ایسوسیشنز ہیں, وکلا برادری ہے ان کو, کہ وہ اس معاملے کو, نواز شریف صاحب کی جو خاص کر ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ اسے انسانی حقوق کا مسئلہ بنایا جائے, اعلیٰ عدالتوں میں لے جایا جائے, اور آرٹیکل 184(3) کے تحت ایک پٹیشن فائل کی جائے وکلا برادری. ادروائز کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا, اور خاص کر جو ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ ہے یہ تا حیات نہیں بلکہ اس کو 5 سال تک کر لیا جائے. یہ ساری پلاننگ کی جا رہی ہے. اسی وجہ سے پورا ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جب وہ ڈی پورٹ ہو جائیں گے تو ظاہر ہے انہیں پاکستان آنا ہی ہے. اگر آنا ہی ہے تو معاملات ذرا بہتر کر دیے جائیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اب ناظرین جس طرح سے مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک پریٹینڈ کیا جا رہا ہے, بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ہماری کوئی اداروں سے ڈیل ہو گئی ہے یا ہم سے کوئی ڈیل مانگی جا رہی ہے, اس طرح کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. کوئی اداروں کی ان کے ساتھ ڈیل نہیں ہوئی, بلکہ ظاہر ادارے نیوٹرل ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جانے, اپوزیشن جانے, یہ بس ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کے حوالے سے بات ہے, ان کا یہ بیان لے کر بڑی بات ہو رہی ہے کہ انہیں جو بیان داغ دیا کہ نواز شریف جو کہ مفرور ہے, مطلوب ہے, ان کی سزا ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے, چوتھی بار انہیں وزیر اعظم بنانے کی بات ہو رہی ہے, جو کہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو ظاہر عمران خان صاحب تک بھی کہیں نہ کہیں یہ خبریں پہنچی ہوں گی ڈیل کی, تو ان کی جانب سے بیان دیا گیا کہ قابل قبول نہیں, یعنی کہ جو ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہوگی خان صاحب کی جانب سے وہ یہی ہوگی کہ اگر کچھ ایسا ہوا تو وہ پھر سکون سے نہیں بیٹھیں گے, وہ پھر ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوگی. اگر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو وہ ظاہر آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں, جیسا کہ آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں. لیکن ابھی تک ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ پس پردہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے یا پھر جو مسلم لیگ نون ہے اس کو دوبارہ سے لایا جا رہا ہے. یہ ایک بیانیہ, ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال یہ تھا میرا آج کا ویلاگ, آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. چینل سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیوز ضرور دیکھیے گا, لائک کیجیے گا.